बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इससे मेरी मुलाकात तय थी। इसने कहा था कि वो रात के 2 बजे तक ज़रूर कब्रिस्तान में बरगद के बड़े दरख्त के नीचे मौजूद होगी। सर्दियों का मौसम था और आज सर्दी भी गज़ब की थी। मैंने गर्म कपड़ों के ऊपर एक पुरानी सी ऊनी जर्सी पहन रखी थी। बू देती मैली कुचैली गर्म चादर से मैंने अपना जिस्म लपेट रखा था, मगर सर्दी थी कि हड्डियों में उतरती जा रही थी। जाने वक्त क्या हुआ था, मगर मेरे ख्याल में मैं 2 बजे से पहले ही वादे के मुताबिक मकाम पर पहुंच चुका था। आहिस्ता आहिस्ता धुंध भी उतरती आ रही थी और मैंने देखा थोड़ी ही देर में कब्रिस्तान और इससे मुल्हका इलाका शदीद धुंध की लपेट में आ गया। हाथ को हाथ दिखाई न देता था। मैं बरगद के तने के साथ टेक लगाए इसके हसीन तस्वुर में खोया था। जाने कैसे वो घर से निकलेगी, जाने वो घर ही से निकलेगी या कहीं और से आएगी, जाने वो इस शदीद धुंध में पहुंच भी पाएगी या नहीं। ये इश्क भी क्या जालिम चीज़ है, जिसने आज मुझ जैसे बुज़दिल को भी रात के इस पहर इस जगह पर ला खड़ा किया था, जिसका मैंने कभी दिन के उजाले में भी सोचा नहीं था। आज जब मैं घर से निकला था तो बहुत डरा हुआ था। एक अजीब सी बेचैनी और लाचारगी मुझे घेरे हुए थी। जब मैं गांव से कब्रिस्तान की तरफ जाने वाली पगडंडी पर महवे सफ़र था तो एक अजीब नाकाबिले बयान सी कैफियत से गुज़र रहा था। हर दम मुझे ये धड़का लगा पड़ा था कि अभी करीबी फसलों से कोई बला निकलेगी और मुझ पर हमला आवर हो जाएगी। मगर ज़िंदगी में पहली बार मुझे इस इश्क नामी जज्बे का तजुर्बा हुआ। शब्बों से मिलने की खुशी ने मुझे हर खौफ से बेनियाज कर दिया था। एक दफ़ा फिर मेरे जहन और दिल में जंग शुरू हो गई। भला ये कैसे मुमकिन है कि जिसे मरे हुए पूरे 2 साल हो चुके हों और अब तो कब्र में इसकी हड्डियाँ भी शायद गलना शुरू हो चुकी होंगी, वो कैसे मुझसे मिल सकती है। ये सब नामुमकिन है। मगर पिछली रात जब वो मुझसे मिली थी तो बिल्कुल सही सलामत थी। ये सब मेरी नज़र का धोखा तो नहीं हो सकता। मगर तुमने इसे हाथ लगाकर तो नहीं देखा था ना। हो सकता है ये सब तुम्हारे भटके हुए जहन का करिश्मा हो और इसका हकीकत से दूर का भी वास्ता ना हो। नहीं, वो ज़रूर आएगी। इसने मुझसे मिलने का वादा किया है तो ज़रूर मुझसे मिलेगी। भला पहले कभी इसने मुझसे वादा खिलाफ़ी की है? जो वो आज करेगी वो ज़रूर आएगी। और ये हज़रत अकल, जिसे क्या पता है कि इश्क क्या होता है। इश्क तो सदियों के मरे हुए मुर्दों को भी ज़िंदा कर देता है और शब्बों को तो मरे हुए अभी 2 साल ही हुए हैं। और फिर शब्बों से मिलन की आस से ही तो मेरे सांसों की डोरी बंधी है। ठोस हकीकतों को मान कर चलने वाला बेचारा अकल क्या जाने कि दीवानगी क्या होती है। कोई इससे ये पूछे कि भला माशूक इस दारे फ़ानी से कूच कर जाए और आशिक ज़िंदा रहे, ये कैसे मुमकिन है। कोई इससे पूछे कि शमा ना हो और परवाना हो, ये कैसे हो सकता है। इनमें से अगर एक हो और दूसरा ना हो तो फिर दूसरे का वजूद कैसे मुमकिन है। मगर ये बातें इस अकल के खाने में कहाँ फिट होती हैं। मगर मैं भी आज घर से कसम खा कर निकला हूँ कि मैं इससे मिले बिना वापस लौट कर घर नहीं जाऊँगा। मेरा दिल जो कहता है वो 100% सच है। शब्बो ज़िंदा है। इसने कहा था कि वो मेरी सांसों में बसी हुई ऑक्सीजन की तरह है और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरी सांसों में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। तो फिर शब्बो कैसे मर सकती है। मुझे झूठा और दीवाना कहने वाले लोग खुद पागल हैं। एक दिन ये सारी दुनिया देखेगी कि जब शब्बो मेरे हाथों में हाथ डाले लाहौर के माल रोड पर मेरे साथ ज़िंदगी से भरपूर कह के लगा रही होगी। इस दिन पूछूंगा तुमसे कि अकल के अंधों कि इश्क क्या होता है। मगर बुद्धू, घर में जो आग लगी थी इसने तो सबको जला दिया था और तुम्हें ये भी अच्छी तरह मालूम है कि इस आग में इसके घर का कोई भी फ़र्द ज़िंदा नहीं बचा था। तुम इन तमाम लोगों के जनाज़ों में भी शामिल हुए थे। वो घर जिससे निकलकर रात के इस वक्त वो तुमसे मिलने के लिए आने वाली है, वो राख के ढेर के सिवा कुछ भी नहीं। ये वही राख है जिस पे पिछले 2 सालों से
बैठे तुम शब्बों की नाम की माला जपते रहते हो, बाज आ जाओ। ये सब कुछ शराब के सिवा कुछ नहीं। शब्बो मर चुकी है और ये एक हकीकत है, और इस हकीकत को मानने के सिवा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं। बेहतर है तुम लौट जाओ ज़िंदगी की तरफ और किसी शहज़ादी का हाथ थाम लो और शब्बों को भूल जाओ। हकीकत के घोड़े, तुम्हें पता है शब्बों ने क्या कहा था? क्या कहा था इसने कहा था कि हम एक साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे। और फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो मेरे बिन मर गई? और फिर ये कैसे हो सकता है कि वो मर गई और मैं ज़िंदा हूँ? मेरी तरफ से जाओ भाड़ में, तुम कभी नहीं सुधरोगे। मेरे जहनो दिल की ये कशमकश अभी जारी थी कि अचानक कब्रिस्तान में परों के फड़फड़ाने की मधम मधम आवाज़ें सुनाई देने लगीं। मैंने देखा कब्रिस्तान में जो धुंध चारों तरफ फैली हुई थी वो सफ़ेद दूधिया सी रोशनी में तब्दील होती जा रही थी। अचानक मेरी नज़रों के सामने एक झमाका सा हुआ। सफ़ेद दूधिया सी रोशनी से खूबसूरत, हसीन और दिलकश लड़कियों का जुर्मट बरामद हुआ। और हैरानी की बात ये थी कि वो हसीन और दिलकश लड़कियों का झुरमट मेरी ही तरफ बढ़ता चला आ रहा था। दूर से यूं महसूस होता था कि जैसे कुछ सहेलियां अपनी महारानी के साथ राजदहानी में सैर कर रही हों। रात के इस समय कब्रिस्तान में बरगद के दरख्त तले बैठे बैठे मुझे पहला ख्याल यही आया कि जिन्हें मैं खूबसूरत लड़कियां समझ रहा हूँ, हो न हो ये गैर इंसानी मखलूक होगी। डर और खौफ के मारे मेरी चीखें भी मेरे अंदर ही दम तोड़ गईं। मैंने बेख्तियारी में भागना चाहा, मगर लगता था कि जैसे मेरे पाँव ज़मीन से चिपक गए हों। मेरे पूरे वजूद पर एक लर्जा सा तारी था। मौसम इंतहाई सर्द होने के बावजूद मेरे मसामों से पसीना बह रहा था। हसीन और दिलकश परियों का झुरमट मेरे करीब पहुंचा। अचानक जाने कहाँ से साजिंदे निकल आए और उन्होंने एक अजीबो गरीब मगर दिल को मोह लेने वाला सांस बजाना शुरू किया। तमाम हसीनों दिलकश परियों ने दायरे की सूरत में मुझे घेरे में लेकर रक्स शुरू कर दिया। बरगद के दरख्त तले यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे रंगो नूर की बरसात उतर आई हो। अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये लड़कियां नहीं, वाकई परियां हैं, जो कि जाने किस देश से टपक पड़ी थीं और जाने क्यों मेरे गिर्द रक्स को ना थीं। और फिर आज थी भी तो जुमेरात। अल्लाह बख्शे, अम्मा कहा करती थीं कि जुमेरात को रात के वक्त कब्रिस्तान में रूहें आया करती हैं। तो फिर क्या ये सब रूहें हैं जो मिलकर मुझे डराने आई हैं? मेरी हालत इस वक्त इंतहाई ख़राब थी। कहाँ तो मैं शब्बों के हसीन तस्वुरात में खोया हुआ था और आमदे महबूब के जश्न की तैयारी में था, और कहाँ ये हूर नुमा परियों का दिल नशीन और दिल आवेज़ रक्स। जाने मेरे साथ क्या होने वाला था। मैं सोच रहा था कि शक्ल से तो ये सब इंसानी मखलूक ही लगती हैं, मगर इनका हुस्न और दिलकशी कतन इंसानी नहीं। और फिर कब्रिस्तान के इस माहौल में रात के इस वक्त इस खुशनुमा मंज़र का कोई तुक नहीं बनता जो कि मेरे साथ हो रहा है। रक्स लम्हा ब लम्हा तेज़ से तेज़ तर होता गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता आखिरकार रक्स अपने इख्तिताम को पहुंचा तो एक और रस्म शुरू हो गई। तमाम खुशनुमा परियां बारी बारी आगे बढ़ीं और उन्होंने बिल्कुल मेरी ज़बान में मुझे शादी की मुबारकबाद दी और मुझे खूबसूरत और इंतहाई दिलकश ताइफ पेश करने लगीं। गुलाब और मोतिया के फूलों की खूबसूरत मालाएं भी मुझे पहनाई गईं। मैं इनके इस बर्ताव और शादी की मुबारकबाद के बारे में इनसे पूछना चाहता था, मगर मुझे अच्छी तरह याद था कि शब्बो जब मुझसे मिली थी तो इसने कहा था कि मुझे बिल्कुल खामोशी से बरगद के दरख्त तले बैठकर इसका इंतज़ार करना था, और इस दौरान अगर इसकी जगह कुछ और लोग मुझे लेने आए तो मैं इनसे कोई सवाल जवाब ना करूं, बल्कि जैसे वो कहें बिला चूँ चरा इनकी बात मान लो। और मुझे लगा कि ये सब इसी कार्रवाई का हिस्सा है, मगर ये परियों का वजूद और इनके रक्स से और मुबारकबाद से आगाज़ यूँ तो मैंने कभी सोचा भी ना था। इस सारी कार्रवाई के दौरान मैं मबहूत और गुंग सा खड़ा इनकी नवाजिशात और इल्तफ़ात में खोया रहा। एक अजीबो गरीब बात ये भी थी कि वो तमाम परियां मुझे दूल्हा भाई कहकर पुकार रही थीं। या इलाही, ये क्या माजरा है? तो क्या मेरी किसी से शादी होने वाली थी?
غیر انسانی اور ماورائی مخلوق کے بارے میں نے کئی دفعہ اپنے بزرگوں سے سن تو رکھا تھا، مگر اس کا عملی تجربہ جو مجھے آج ہو رہا تھا وہ بالکل بھی میری سمجھ سے باہر تھا، اور میری اپنی حالت تو ویسے ہی ناقابل بیان تھی۔ استقبالیہ اور مبارکباد کی رسومات پوری ہوتے ہی ان پریوں میں سے ایک پری آگے بڑھی اور انتہائی سریلی آواز میں مجھ سے گویا ہوئی، ذوالفقار بھائی، آپ پریشان نہ ہوں، حوصلہ رکھیں، ہم سب آپ کی باندیاں ہیں، اور رات کے اس وقت ہمیں آپ کے استقبال کے لیے ہماری رانی نے بھیجا ہے۔ اپنی رانی کے احکامات کی بجا آوری کے لیے ہی ہم اس وقت یہاں موجود ہیں۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہم سے تعاون کریں، اسی میں آپ کا بھلا ہے۔ آپ کے لیے شاہی سواری کا بندوبست ہو چکا ہے، اور اب سے چند لمحوں بعد ہی ہمارے جانے کے بعد وہ سواری یہاں نمودار ہوگی اور آپ کو اپنے ساتھ نور پور کی پہاڑیوں میں لے جائے گی۔ وہاں آپ کی آمد کا کوئی شدت سے منتظر ہے۔ وہ کون ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر ہو، مگر اس کا فیصلہ وقت کرے گا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہوئی تو بے اختیاری طور پر میں نے اس سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی، مگر جلد ہی مجھے شبوں سے کیا گیا وعدہ یاد آ گیا اور میں نے اپنے لبوں کو سی لیا۔ ماحول میں اچانک پھر سے دودھیا رنگ کی سفید سی چادر تنی اور پریاں غیر محسوس انداز میں غائب ہوتی چلی گئیں۔ ابھی یہ منظر میری نگاہوں کے سامنے تھا کہ پیچھے سے میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں نے انتہائی خوف کے عالم میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں خوبصورت جوانوں کی ایک ٹولی کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے تھوڑی ہی دیر میں میرے ارد گرد جمع ہونے والے تحائف اکٹھے کیے اور تھوڑی دور زمین پر پڑی ایک خوبصورت سی ڈولی میں رکھ دیے۔ اس کے بعد مجھے بھی ان لوگوں نے اسی ڈولی میں سوار کروا دیا۔ میں نے دیکھا ڈولی میں ایک نرم و مخملی بیڈ پڑا تھا جس پر مجھے لٹا دیا گیا۔ ان خوبصورت لوگوں نے مجھے لٹانے سے پہلے ایک انتہائی مزیدار اور خوش ذائقہ شربت بھی پلایا۔ وہ شربت پیتے ہی مجھے دنیا کی ہر چیز حسین لگنے لگی۔ میرے وجود میں سرور کی لہریں ہچکولے لینے لگیں، اور میں جو پچھلے 2 سالوں سے کبھی سکون کی نیند سو نہیں پایا تھا، آج پرسکون نیند کی گہری وادیوں میں اترتا چلا گیا۔ شبو میری کزن تھی، ہمارا بچپن اکٹھے گزرا۔ اسکول سے لے کر کالج تک ہم کلاس فیلو رہے۔ شبو کے ابو ہمارے گاؤں کے نمبردار تھے، میرے والد صاحب ان کے چھوٹے بھائی تھے۔ دونوں بھائیوں میں انتہا درجے کا پیار تھا۔ شبو اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے منسوب تو نہ تھے، مگر گھر میں کئی دفعہ اس بارے میں ذکر ہو چکا تھا کہ BA کرتے ہی ہم دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ میٹرک تک تو وقت خوش اسلوبی سے گزر گیا، کیونکہ اس کے لیے ہمیں گاؤں کے اسکول تک ہی جانا ہوتا تھا۔ کالج ہمارے گاؤں سے کچھ کلومیٹر دوری پر تھا۔ تایا ابو یعنی شبو کے والد علیم الدین شبو کو کالج نہیں بھیجنا چاہتے تھے، مگر شبو کی ضد تھی کہ وہ آگے تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ دونوں بھائیوں میں صلاح مشورہ ہوا اور اسے آخر کار اجازت مل گئی۔ اسی سلسلے میں ہمیں ایک جیپ لے کر دی گئی۔ جلد ہی میں نے جیپ چلانے کی ٹریننگ حاصل کر لی اور لائسنس بھی بنوا لیا۔ اب شبو میرے ساتھ ہی کالج آنے جانے لگی۔ میں اسے گرلز کالج تک چھوڑ کر اپنے کالج چلا جایا کرتا، اور پھر یہیں سے ہماری بربادی کا آغاز ہوا۔ شبو کے حسن کے چرچے ابھی تک گاؤں کی تنگ و تاریک گلیوں تک ہی محدود تھے۔ اب جو وہ شہر کے کالج آنے جانے لگی تو ہر سو اس کے حسن کا چرچا ہونے لگا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ حسن کے معاملے میں شبو پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی نگاہ کی تھی۔ اس کو دیکھ کر اچھوں نیک اور پارسا لوگوں کا ایمان بھی ڈاماڈول ہونے لگتا۔ اس پر جس کی بھی پہلی نظر پڑی وہ مبہوت ہو کر اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ امیر لوگ اسے پانے کی آرزو کرتے تو غریب بیچارے ٹھنڈی آہیں بھرتے، حسرت کی نگاہ سے دیکھتے اور دل محسوس کر رہ جاتے۔ میں جب شروع میں چھٹی کے وقت اسے کالج سے لینے جاتا تو نوجوانوں کی اس ٹولی کو کوئی خاص اہمیت نہ دیتا، جس کا حجم روز بروز ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ مگر اس چیز کا اندازہ مجھے جلد ہی ہو گیا کہ میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی شبو کو لوگ کن نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ جلد ہی یہ نظارہ میرے لیے انتہائی ناخوشگوار ہوتا چلا گیا۔ شبو نے نقاب کرنا شروع کر دیا۔
मगर इसका भी लोगों पर कोई असर ना हुआ। मन चले निकाब में ही इसका दीदार ज़ियारत और मुक़द्दस फरीज़ा समझ के करते और ठंडी आहें भरते हुए घरों को रवाना हो जाते। वो तो खुदा का शुक्र है कि अभी तक किसी ने कोई बेहूदगी नहीं की थी, वरना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसाइल बन सकते थे। सबसे बड़ा मसला तो शब्बों की तालीम का ही था। अगर इन बातों की भनक भी हमारे वालिदैन के कानों में पड़ जाती तो वो फ़ौरन ही शब्बों को कॉलेज जाने से मना कर देते। शब्बों की वजह से काफ़ी लड़कों ने मुझसे दोस्ती करना चाही, मगर वो इसमें कामयाब ना हो सके। कॉलेज में शब्बों और मेरा ये आखिरी साल था। हम दोनों एक दूसरे से इज़हारे मोहब्बत की मंजिलें तय कर चुके थे। मुस्तकबिल के कई सुनहरी ख्वाब आँखों में सजाए हम एक दूसरे में गुम तालीम के मराहिल तय करते रहे। सालाना तकसीम इनामात के मौका पर वज़ीर तालीम वडेरा शाह मीर को शब्बों के कॉलेज में मदऊ किया गया। ये वडेरा एक दिल फेंक आशिक के नाम से मशहूर था। इसके बारे में कुछ और ख़तरनाक किस्म की बातें भी सुनने में आती रहती थीं, मगर अरबाबे इख्तियार इसीलिए खामोश थे कि वो इन्हीं की पार्टी का ओहदेदार था। और ऐसा कहाँ नहीं होता, सभी सियासी पार्टियों में ये चलता रहा है और जाने कब तक चलता रहेगा। वो अपनी पार्टी के लोगों का साथ देते वक्त ये कभी नहीं सोचते कि इनका अपना बंदा इस काबिल है भी कि नहीं। बहरहाल शामीर शब्बों के कॉलेज पहुंचा। तकसीम इनामात के दौरान इसकी नज़र शब्बों पर पड़ी और फिर वो इसे देखता ही रह गया। तकसीम इनामात के बाद प्रिंसिपल के कमरे में शब्बों को बुलाकर इस खबीस ने प्रिंसिपल के सामने ही शब्बों से दिल लगी की बातें शुरू कर दी। शब्बों प्रिंसिपल की तरफ देख रही थी, मगर वो भी जाने क्यों खामोश थी। शब्बों ने कुछ कहना चाहा, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहती वज़ीर तालीम ने इसे प्रपोज कर दिया। इसने ये बात करते वक्त ये भी नहीं सोचा कि शब्बों की उम्र इसकी बेटियों जैसी है। शब्बों जो कि जाने कितनी देर से सब्र से इसकी लाफ गजाफ सुन रही थी, इसकी ये बात बर्दाश्त ना कर पाई। इसने आओ देखा ना ताओ अपनी जूती उतारी और वज़ीर साहब के सर पर दे मारी और फिर इसी गुस्से के आलम में इसने इसके चेहरे पर थूका और कमरे से बाहर निकलने लगी। मगर वज़ीर साहब भी शायद कोई इंतहाई ढीठ किस्म की तबीयत के थे। उन्होंने जल्दी से शब्बों को कलाई से पकड़ लिया और इंतहाई रोमांटिक लहजे में कहा, मेरी जान में ये गुस्ताखी भी तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, मगर तुम्हें सिर्फ़ एक रात मेरे साथ रहना पड़ेगा और मैं वादा करता हूँ कि इसके बाद तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा। क्या करूँ, तुम पर दिल आ गया है। इसके लिए जो कीमत तुम कहोगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। तुम समझते क्या हो अपने आप को मिस्टर वज़ीर? मैं लानत भेजती हूँ तुम पर और तुम्हारी ऑफ़र पर। शब्बों ने इंतहाई नफ़रत और हिकारत से कहा, बहुत पछताओगी मेरी जान। तुम्हें पता ही नहीं कि तुमने किसे जवाब दिया है। मैं तुम्हें क्या, तुम्हारे पूरा ख़ानदान तबाह कर दूँगा। अब भी मौका है, मान जाओ, वरना तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। शामीर ने एक दफ़ा फिर से धीमे लेकिन शफ़ाफ लहजे में धमकी देने की कोशिश की, मगर शब्बों भी कम नहीं थी। इसने कहा, मिस्टर वज़ीर, तुम जैसे कुत्तों के लिए मेरे पास इससे बेहतर कोई जवाब नहीं जो मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें दिया है। अब मेरी कलाई छोड़ दो, वरना, शब्बों ने इंतहाई गुस्से के आलम में कहा, मैं तुझे अब पछताने का मौका भी नहीं दूंगा। ये मेरा तुझसे वादा है और मैं अपने वादे पूरे करने का आदी हूँ। तू अगर मेरी ना हो सकी तो किसी और की भी ना हो सकेगी। और फिर एक दिन वो हुआ जिसका मुझे काफ़ी अरसे से धड़का लगा हुआ था। इस दिन हम कॉलेज से लौटे तो देखा कि गैराज में एक नई नवेली मर्सिडीज़ गाड़ी खड़ी थी। घर में दाखिल हुए तो कुछ अजनबी मेहमानों से वास्ता पड़ा। थल थल करता वजूद, मेकअप ज़दा चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाई एक औरत शब्बों की तरफ बढ़ी और इसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। मैं समझ गया कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। शाम से कुछ देर पहले वो लोग हमारे घर से रवाना हुए तो मैंने ताई अम्मा से इनके बारे में पूछा। शहरी लोग हैं, किसी काम से आए थे और चले गए, ताई अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर ताई माँ, ये लोग पहले तो कभी हमारे यहाँ नहीं आए, आज क्यों फिर? और फिर जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, शहर में आज तक तो हमारा कोई रिश्तेदार ना था।
तो फिर ये कौन लोग हैं, मुझे बताएं, मैंने ज़िद करते हुए कहा। भाई इनको तुम्हारे ताया अब्बू से कोई काम था। अब मुझे नहीं पता कि क्या काम था, इन्हीं से जाकर पूछ लो। ताई माँ ने मुझे एक दफ़ा फिर चक्कर देने की कोशिश की। बात कुछ और है ताई माँ, सीधा कहिए, आप मुझे बताना ही नहीं चाहती, मैंने इस दफ़ा नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा। तुम भी ना बहुत ज़िद्दी हो, जिस बात की एक मर्तबा ज़िद कर लो वो पूरी करके ही छोड़ते हो। अगर तुम्हें सुनने का इतना ही शौक़ है तो सुनो, और अब नाराज़ मत होना। वो लोग शब्बों का रिश्ता मांगने आए थे और हमने हाँ कर दी है। अच्छे खाते पीते लोग हैं, कह रहे थे कि शहर में इनकी कई फैक्ट्रियाँ और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है। और फिर मेरी बेटी तो है ही शहज़ादी, इसके लिए इससे अच्छा रिश्ता हो ही नहीं सकता। मेरी बेटी वहाँ राज करेगी। राज, अब तुम ही बताओ, हमने अच्छा किया ना? ये सुनते ही मेरे पाँव तले से ज़मीन ही नहीं खिसकी, बल्कि पूरा आसमान अपने पूरे बोझ के साथ मेरे सर पे आन गिरा। मैं ताई माँ की बात का जवाब तो क्या देता, मेरे लिए वहाँ खड़ा रहना ही मुश्किल हो गया। मैं जल्दी से अपने कमरे में पहुँचा और बिस्तर पर गिर गया। और फिर क्या था, मेरे ज़ब्त का बंधन टूट गया और मैं ज़ारों कतार रोने लगा। जल्द ही किसी ने मेरे कमरे की कुंडी खटखटाई। मैंने जल्दी से आंसू पोंछे और आंखें मलता हुआ बाहर निकला। मैंने देखा शब्बो हाथ में झाड़ू लिए वहाँ मौजूद थी। इसने मेरी हालत देखी तो परेशान हो गई। जुल्फ़ी, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? और ये तुम्हारी आंखें क्यों लाल हो रही हैं? मुझे तो लगता है जैसे तुम रोते रहे हो। इसने मुझसे इंतहाई परेशानी के आलम में पूछा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैंने कहना चाहा, मगर इसने मेरी बात मुकम्मल न होने दी। जुल्फ़ी, तुम क्या समझते हो? क्या मैं तुम्हें जानती नहीं? सर तपा जानती हूँ मैं तुम्हें, एक एक रग से वाकिफ़ हूँ मैं तुम्हारी। शाबाश, जल्दी से बताओ, और हाँ, सच सच बताना, वरना तुम्हें मेरा पता है ना? शब्बो ने खफगी भरी नाराज़गी दिखाते हुए कहा। इसका मतलब है शब्बो को अभी कुछ मालूम नहीं, मैंने सोचा, मगर सच तो ये है कि मैं इसके सामने दिल की बात कहाँ छुपा सकता था। सो मैंने इसे सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनते ही वो झाड़ू संभाले ताई माँ के कमरे की तरफ बढ़ी। मैं जानता था कि वो गुस्से की बड़ी तेज़ है। मैंने इसे पीछे से बहुत आवाज़ें दी, मगर अब वो सुनने वाली कहाँ थी। ताई माँ कुछ देर बाद ही मेरे कमरे में मुझे मनाने चली आई और कहा कि इन्होंने तो मजाक में ये सब कहा था, तुम तो संजीदा ही हो गए। इनकी ये बात सुनकर मेरे चेहरे पर रौनक लौट आई और मैंने इनसे सुलह कर ली। वैसे ताई माँ दिल की थी भी बहुत अच्छी, मगर इसका नतीजा ये निकला कि शाम को बड़ों के दरमियान फैसला हुआ कि जल्द ही हम दोनों का निकाह कर दिया जाए और इंतहाई सादगी से रुखसती भी कर दी जाए। इसमें बस चंद अपने ख़ास लोगों को ही मदऊ किया जाए, ज़्यादा शोर मचाने की भी ज़रूरत नहीं। और दुल्हन को कौन सा कहीं दूर जाना था, एक ही घर था, बस कमरा ही तो तब्दील करना था। इस सिलसिले में शादी की तैयारियां शुरू होने लगीं। इस रोज़ शामिर ने अपनी बहन को शब्बो के रिश्ते के लिए भेजा था, मगर ताई माँ और दूसरे घर वालों ने इंतहाई फहम फरासत से इन्हें जवाब दे दिया और इस जवाब ने शामिर की अना पर कारी ज़रब लगाई। शामिर के बारे में शब्बो पहले ही कॉलेज में होने वाली तमाम बातें घर वालों को बता चुकी थी, मगर जाने क्यों मुझे इन सब बातों से लाइल्म रखा गया। शहर से कुछ सामान लाने के लिए मैं अब्बू के साथ सुबह ही से घर से निकला। शाम से कुछ पहले ही सामान मुकम्मल हो चुका था। हमने सारा सामान ट्राली में रखाया। ट्राली अभी खड़ी ही थी कि मैं जीप की तरफ बढ़ा, मगर जाने जीप को क्या हो गया था कि वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैंने अब्बू से कहा कि वो ट्राली में सामान लेकर घर चले जाएं। मैं अपने दोस्त आफ्ताब से जीप ठीक करवा के ले आऊँगा। आफ्ताब हमारे गांव का ही था, मगर इसने शहर में ऑटो वर्कशॉप खोल रखी थी। जीप और ट्रैक्टर ट्राली वगैरह का काम हम इसी से करवाया करते थे। अलगर्ज़ अब्बू ट्राली के साथ सामान लेकर घर चले गए। इसके बाद मैं आफ्ताब को बुला कर लाया, मगर जीप इससे भी स्टार्ट नहीं हुई। इसके शागिर्द जीप को धक्का लगाकर वर्कशॉप तक लाए। जीप की खराबी की वजह से वो रात मुझे आफ्ताब के पास ही गुजारना पड़ी। सुबह में उठा तो मैंने देखा जीप ठीक हो चुकी थी। जीप स्टार्ट छोड़कर ही मैंने आफ्ताब को बताया कि मैं घर जा रहा हूँ। इसने कहा कि भले आदमी, नाश्ता तो करते जाओ।
مگر میں نے اس سے کہا کہ ناشتہ اب میں گھر جا کر ہی کروں گا۔ وہ بھی بیچارہ تھکا ہوا تھا، جانے رات کب سویا تھا۔ اس نے یہ بات سنی اور کروٹ بدل کر پھر سے سو گیا۔ صبح گاؤں کے راستے والی سڑک بالکل سنسان تھی۔ میں انتہائی تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے گھر پہنچا۔ ابھی میں گھر کی گلی والی نکڑ پر ہی تھا کہ میں نے اپنے گھر کے نزدیک لوگوں کا جمع غفیر دیکھا۔ میں نے جلدی سے جیپ روکی اور چھلانگ لگا کر جیپ سے نکلا اور گھر کی طرف بڑھا۔ مگر یہ کیا؟ یہ میرا گھر تو نہیں، میں کہاں آ گیا ہوں؟ یہ تو ملبے کا ڈھیر تھا جہاں بہت سے لوگ جمع ہوئے افسردہ اور غمگین سی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ اچانک گھر سے عورتوں کے بین کرنے کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی کچھ لوگ روتے ہوئے میری طرف بڑھے۔ اس ایک قاتل رات نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، میرے والدین، تایا ابو، تائی ماں اور میری زندگی، میری روح، میری شب، کچھ بھی تو نہیں رہا تھا میرے پاس۔ میں تیورا کر زمین پر گرا اور پھر مجھے غشی کے دورے پڑنے لگے۔ جانے کب جنازے اٹھائے گئے اور کب انہیں دفنایا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو لحد میں اتارا تھا، مگر سچ تو یہ ہے کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ رات کے ڈھیر پر بیٹھا جانے کن خیالوں میں گم میں شاید اپنی ہی لاش کے ماتم کنا رہا کرتا۔ لوگ مجھے دیکھتے تو ترس کھا کر کچھ نہ کچھ کھانے پینے کو دے دیتے۔ میرے کئی دوستوں نے مجھے اسپتال لے جا کر دوا دارو کروانا چاہا، مگر سب بے سود۔ اسپتال کے کمرے سے میں خاموشی سے نکلتا اور پھر سے اس راکھ کے ڈھیر پر بیٹھا ہوتا جہاں سے وہ مجھے ہزار جتن کر کے لے جایا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ لوگ مجھے بھولنے لگے۔ راکھ کے اس ڈھیر پر بیٹھا میں کبھی شبوں سے باتیں کرتا رہتا تو کبھی تائی ماں اور ابو سے۔ لوگ مجھے دیکھتے اور عبرت پکڑتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے۔ سردیوں کی ایک رات شاید میں سویا ہوا تھا یا پھر جاگ ہی رہا تھا کہ کسی نے مجھے پاؤں سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی۔ میں نے بوسیدہ کمبل کو اپنے اوپر سے اتارا اور سامنے دیکھا تو وہاں شبوں کو کھڑے پایا۔ پھر کافی دیر اس سے میری راز و نیاز جاری رہی۔ نرم اور مخملی بیڈ پر سوئے ہوئے مجھے نہیں معلوم کہ کتنا وقت گزر چکا تھا۔ بہرحال یہ ایک پرسکون اور آرام دہ سفر تھا۔ نیند کے دوران مجھے بارہا یہ محسوس ہوتا رہا کہ جیسے میں فضاؤں میں کہیں محو پرواز ہوں اور میرے ارد گرد پریوں کا غول مجھے اپنی پناہوں میں لیے پھر رہا ہے۔ میرے ہوش میں آنے پر مجھے اچھی طرح کسی لکوڈ سے مل مل کر نہلایا گیا اور انتہائی خوبصورت بہترین ڈریس پہنا کر ان خوبصورت شہزادے نما لوگوں نے بہترین کھانا کھلایا۔ آخر میں انہوں نے ایک انتہائی خوش ذائقہ شربت پلایا جس نے مجھے نہ تو مکمل طور پر ہوش میں رہنے دیا اور نہ ہی بے ہوش ہونے دیا۔ انتہائی لذت آمیز سرور کی لہریں میرے وجود میں سرایت کرتی چلی گئیں۔ خوبصورت بے داغ سفید گھوڑے پر مجھے دولہے کی طرح سوار کروا کے وہ لوگ باراتی بنے گھوڑوں پر سوار میرے ہمراہ چلے۔ اس وقت ہم پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اتر رہے تھے۔ پہاڑوں پر بل کھاتی ہوئی ایک خوبصورت سی پگڈنڈی نیچے دامنے کو میں اتر رہی تھی اور یہ ساری پگڈنڈی برقی کمکموں سے سجی ایک نہایت ہی مسحور کن نظارہ پیش کر رہی تھی۔ میں نے اوپر پہاڑ کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ پورا پہاڑ ہی مختلف قسم کی رنگ برنگی روشنیوں سے سجا ہوا تھا، اور انتہائی حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ روشنیاں بغیر کسی بجلی کے کنیکشن کے ہر سو اپنا اجالا پھیلا رہی تھیں۔ دامنے کو میں ایک محل نما عمارت دلہن کی مانند سجی ہوئی تھی، ایک عجیب ہی نظارہ پیش کر رہی تھی۔ پگڈنڈی ختم ہوئی اور ایک کافی کشادہ خوبصورت سڑک شروع ہو گئی۔ اب ہم محل سے کچھ ہی دور رہ گئے تھے۔ سڑک شروع ہوتے ہی جانے کہاں سے ایک فوجی بینڈ انتہائی خوشی کی دھنیں بجاتا ہوا نمودار ہوا اور میرے گھوڑے کے آگے یوں چلنے لگا کہ جیسے گاؤں دیہاتوں میں لوگ بارات لے کر سسرال کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ سڑک کے کناروں پر خوبصورت پریاں ایک بار پھر گلاب کے پھولوں کی پتیاں لیے میری آمد کی منتظر تھیں۔ جو ہی میرا گھوڑا ان کے قریب پہنچتا وہ پھولوں کی پتیاں لیے آگے بڑھتی اور مجھ پر نچھاور کرنے لگتی۔ فوجی بینڈ لگتا تو آرمی کا ہی تھا، اب پتہ نہیں کہ وہ واقعی آرمی کے لوگ تھے یا پھر وہ بھی پریوں اور اس سارے سیٹ اپ کی طرح کوئی کرشمہ ہی تھا۔ آج میری دماغی حالت پہلے سے کافی بہتر تھی۔
اس میں شاید میری بھرپور نیند کا دخل تھا یا پھر اس شربت کا جو انہوں نے مجھے کھانے کے بعد پلایا تھا۔ ایک ہلکا سا خمار آلود سرور جو میرے وجود میں نشے کی مانند سرایت کر چکا تھا، اور اس چیز نے مجھے ہر چیز سے بیگانہ سا کر کے رکھ دیا تھا۔ مجھے ارد گرد کی ہر چیز ہی انتہائی خوبصورت اور دلکش لگ رہی تھی۔ اب یہ میرا حسن نظر تھا یا واقعی اس میں کوئی حقیقت بھی تھی؟ برگد تلے شروع ہو کر یہاں تک پہنچ جانے والے اس عمل کی مجھے ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں مجھے یہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ اگر یہ سب جھوٹ تھا تو بھی میں اس سے باہر نہیں نکلنا چاہتا تھا، اور پھر حقیقت کی دنیا میں میرے لیے رکھا ہی کیا تھا؟ اپنے خاندان اور شبوں کی نشتر چبھوتی نیزے مارتی یادوں کے سوا اس راکھ کے ڈھیر میں بھی کیا تھا جس سے میں پچھلے 2 سالوں سے چمٹا ہوا تھا؟ اب کم از کم جھوٹ ہی سہی ایک آس تو بندھی تھی، اور میں اس آس کے آخری کنارے تک پر امید ہو کر چلنا چاہتا تھا۔ میں یہ سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا کہ چیک کروں کہ کہیں یہ خواب تو نہیں جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ خواب بھی تھا تو میں اسی میں کہیں گم ہو کر موت کی وادی میں اتر جانا چاہتا تھا۔ شبوں کے بن اب مجھے جی کر بھی کیا کرنا تھا؟ آہستہ آہستہ جانے کہاں سے لوگ فوجی بینڈ کے آگے رقص کے لیے جمع ہوتے جا رہے تھے، اور یہ رقص اتنا بھرپور، شاندار اور دل کو موہ لینے والا تھا کہ جس نے میرے دل کے تاروں کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ بے اختیار میرا جی چاہا کہ میں گھوڑے سے اتروں اور خود اس رقص کا حصہ بن جاؤں۔ بے اختیار میں نے گھوڑے کی لگام کھینچی، گھوڑا یکدم رکا۔ میں نے رکاب سے پاؤں نکالنا چاہے، مگر اس وقت مجھے پتہ چلا کہ میرے پاؤں تو انتہائی خوبصورتی سے رکاب کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ مایوسی سے میں نے ارد گرد دیکھا، اور ایک دفعہ پھر مجھے شبوں سے کیا گیا وعدہ یاد آیا کہ مجھے ہر حال میں ان لوگوں سے تعاون کرنا تھا۔ جلد ہی ہم مین گیٹ سے اندر داخل ہوئے۔ ایک دم مجھے یوں لگا کہ جیسے میں جیتے جی جنت میں داخل ہو گیا ہوں۔ یہاں پر میری نظروں نے وہ نظارے دیکھے جس کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ قطاروں میں پھولوں کی کیاریوں سے لے کر سبزے کے خوبصورت نظاروں اور جا بجا لگے پانی کے خوبصورت آبشار نما فواروں نے محل کے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ جانے کس نے تخلیق کیا تھا وہ سب کچھ؟ میری سمجھ میں نہ آنے والی کئی خوبصورتیاں یہاں پر ہر سو جلوہ گر تھیں، اور یہ خوبصورت چیزیں ایسی تھیں کہ جنہیں میں کوئی نام نہیں دے سکا، کیونکہ میں نے دنیا میں انہیں کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، اور جب میں نے کسی چیز کو دیکھا ہی پہلی بار تھا تو صاف ظاہر ہے مجھے اس کے نام کا بھی پتہ نہیں تھا، اور جب مجھے اس کے نام کا ہی پتہ نہیں تھا تو پھر میرے پاس اس کی وضاحت کے لیے الفاظ بھی کہاں سے آ سکتے تھے؟ مجموعی طور پر اس جگہ کے بارے میں میرا تصور یہی تھا کہ ہو نہ ہو یہ جنت تھی، اور اگر یہ جنت نہیں تھی تو جنت نظیر ضرور تھی۔ ایک انتہائی شاندار حال کے سامنے مجھے گھوڑے سے یوں پروٹوکول کے ساتھ اتارا گیا کہ جیسے میں کسی سلطنت کا شہزادہ یا ولی عہد ہوں۔ مختلف لوگوں سے میرا تعارف کروایا گیا، اور یہ تعارف بھی انتہائی انوکھا اور حیران کن تھا۔ ایک انتہائی خوبصورت پری جس کی شکل کافی حد تک شبوں سے ملتی جلتی تھی، اس کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ یہ شبوں کی والدہ ہیں، اور اسی طرح ایک خوبصورت جوان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ شخص شبوں کے والد محترم ہیں۔ مگر یہ میرے تائی ماں اور تایا ابو تو قطعاً نہیں تھے۔ جانے یہ کیا معاملہ تھا، اور سب سے بڑھ کر کہ شبو اب تک مجھے کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ وہ کہاں تھی جو اس سارے فسانے کی شروعات کی جڑ تھی؟ اسی طرح شبوں کے کئی رشتہ داروں سے مجھے ملایا گیا۔ میں انتہائی حیرانی کے عالم میں ان سب سے ملتا جا رہا تھا، اور دل میں سوچتا رہا کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے۔ اور پھر میں نے سوچا کہ جہاں اتنی حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں وہاں یہ بھی صحیح، اور پھر مجھے شاید اسی لیے تو شبوں نے سختی سے زبان بندی کا حکم دیا تھا۔ شاید وہ کہیں دلہن بنی بیٹھی میری منتظر ہوگی۔ بارہا مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ ایک خواب ہے یا پھر میرے تصور کا کوئی کرشمہ، مگر جب میں حقائق کو سامنے دیکھتا تو پھر میرا دل کہتا کہ نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ اسی شش و پنج کے درمیان لٹکتا میرا ذہن
مختلف خیالات کی آماجگاہ بنا رہا۔ حال میں صدارتی کرسی پر براجمان میں سبھی کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا تھا۔ لوگ مجھے یوں تک رہے تھے کہ جیسے میں خدا نخواستہ کوئی دیوتا یا اوتار ہوں اور مجھے دیکھنا ان کے لیے باعث ثواب ہو۔ جانے کہاں سے ایک مولانا صاحب بھی تشریف لے آئے اور میرا نکاح پڑھانے لگے۔ لگتا تھا آج کی رات حیرتوں کی رات تھی۔ قبولیت کے وقت جب مولانا صاحب نے آفرین بنت زنگیر خان کہا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ الفاظ ابھی میرے منہ میں ہی تھے کہ کسی نے پیچھے سے میرا منہ بند کر دیا۔ میرے کان میں آہستہ سے سرگوشی کی، کیا تمہیں یاد نہیں کہ تم نے شبوں سے کیا وعدہ کیا تھا؟ بھول گئے کیا؟ اس نے تم سے کہا تھا نا کہ کچھ بھی ہو بولنا مت، اور جیسا ہوتا رہے ہونے دینا۔ اور تمہیں پتہ نہیں وہ اس سلطنت کی شہزادی ہے۔ تمہاری دنیا میں وہ شبو ہی ہے، مگر یہاں اس کا نام آفرین ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے آہستگی سے میرے کندھوں کو سہلایا۔ جانے کیوں جو ہی اس نے میرا منہ کھولا تو بے اختیار آہستگی سے میری زبان سے نکلا، قبول ہے، قبول ہے۔ مولانا صاحب یہ سن کر دھیمے سے مسکرائے۔ قبولیت کے بعد طعام کا دور چلا۔ بے پناہ تجسس اور پے در پے حیرتوں نے میرے دماغ کی چولیں ہلا کر رکھ دی تھیں۔ یہ سب کچھ جو میرے ساتھ ہو چکا تھا قطعاً عقل کے خانے میں نہیں آتا تھا، مگر یہ ہو چکا تھا، اور جہاں تک میرے یقین کی بات ہے تو مجھے یہ سب سچ ہی محسوس ہو رہا تھا۔ بالآخر وہ وقت آ ہی گیا کہ جب دلہن بنی شبو کے کمرے میں مجھے داخل ہونے کا موقع ملا۔ گھونگھٹ ہٹایا تو میں نے اسے دیکھا۔ حیرت کی وجہ سے میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ میں جو اب تک یہ سب کچھ ایک حسین خواب سمجھے ہوئے تھا، اسے حقیقت میں سامنے دیکھ کر گونگ رہ گیا۔ میں نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر محسوس کیا۔ اس کے بازو ایک ٹھوس حقیقت کی مانند محسوس ہوئے۔ میں نے اس کی حسین زلفوں کو چھوا تو مجھے وہی جانا پہچانا سا احساس ہوا جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ ناقابل یقین، نہیں یہ سب خواب تو نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے پہلے کہ میری سوچ کا گھوڑا اور بھی بے لگام ہو جاتا، شبو اسی مترنم لہجے میں گویا ہوئی جس سے وہ پہلے میرے کانوں میں رس گھولا کرتی تھی۔ بدھو، یوں کیا دیکھ رہے ہو مجھے؟ یقین کرو میں تمہاری ہی شبو رانی ہوں، اور میں ایک زندہ حقیقت کی طرح تمہارے سامنے ہوں۔ اتنی جلدی مجھے بھول گئے ہو کیا؟ آؤ آگے بڑھو اور مجھے اپنی باہوں میں لے لو۔ تم کیا جانو کہ تمہارے بن یہ عرصہ میں نے کیسے گزارا ہے۔ ایک ایک پل میں ہزاروں اور کروڑوں بار جیتی اور مرتی رہی ہوں تمہارے بن، اور تم آج آئے بھی ہو تو اجنبیوں کی طرح مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو۔ کیا تمہیں میرے وجود سے پھوٹتی اپنے پیار کی مہکار محسوس نہیں ہو رہی؟ بولو نا، کہاں کھوئے ہوئے ہو تم آخر؟ یہ کہتے ہی وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتا اس نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ہم دونوں جانے کب سے ایک دوسرے کے لیے ترسے ہوئے تھے۔ صحرا کی سسکتی سلگتی ریت پر بارش کھل کے برسی، الفاظ اپنے معنی کھونے لگے، جذبات کی زبان الفاظ پر حاوی ہوتی چلی گئی۔ اس کے ملن کی خوشی نے مجھے یہ بھی بھلا دیا کہ اسے مرے ہوئے تو پورے 2 سال ہو چکے تھے۔ اب یہ کیسے ہو گیا کہ وہ دلہن بنی میری باہوں میں جھول رہی تھی۔ دوسرے دن پہاڑوں میں خوش رنگ دھوپ نکل آئی۔ تاحد نگاہ ہر سو پھیلا ہوا سبزہ نگاہوں کو انتہائی بھلا لگ رہا تھا۔ سورج کے آگے کبھی بادلوں کی ٹکڑی آتی تو ماحول میں ایک دم اندھیرا سا پھیل جاتا، جو کہ انتہائی اچھا لگ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے موسم انتہائی پیارا ہو گیا۔ محل کی ٹیرس پہ بیٹھے ہم دونوں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ بھاپ اڑاتی چائے کے کپ ہمارے سامنے رکھے تھے۔ شبو جانے کن خیالوں سے چونکی اور گویا ہوئی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ میں پریوں کی نسل سے تعلق رکھتی ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر میں انسانوں میں کیسے چلی گئی؟ تمہیں یاد ہوگا کہ بچپن میں شبو جب 1.5 سال کی تھی تو ایک دفعہ اسے سخت نمونیا ہو گیا تھا، اور اسی نمونیے کی وجہ سے وہ مر گئی۔ سارے گاؤں میں اعلان ہو چکا تھا کہ علیم الدین کی بچی فوت ہو چکی ہے، مگر وہی بچی تھوڑی ہی دیر میں سانس لینے لگی۔
लोगों ने इस बात को करामत समझा। अलीमुद्दीन और इसकी बीवी शमीम की तो गोया जान में जान आ गई। हज़ारों मन्नतों और मुरादों के बाद इनके यहाँ आखिरी उम्र में शब्बो की पैदाइश हुई और ये बच्ची तो इनके लिए कुल कायनात की मानित थी। शहर से इसी वक्त डॉक्टर भी आ गया, जो कि पिछले चंद दिनों से मुसलसल बच्ची को देखने के लिए आ रहा था। इसने बच्ची की हालत को तसल्ली बख्श करार दे दिया और चंद दवाएं देकर चला गया, मगर इस बात का किसी को इल्म ना हो सका कि शब्बो के मरने और जीने के दरमियान क्या राज है। इस रोज़ शब्बो वाकई मर चुकी थी। इसकी जगह मुझे मेरे अब्बू जंगीर खान ने ज़िंदा हालत में रखा, मगर इससे पहले उन्होंने मेरी शक्ल हूबहू शब्बो के जैसे कर दी थी और इसके बाद उन्होंने मुर्दा शब्बो को उठा लिया। बाद में शब्बो की तदफीन उन्होंने इसी गांव के कब्रिस्तान जमील नगर में की। तुम सोच रहे होगे कि ये सब कैसे और क्यों कर हुआ। तुम्हें इस बात का इल्म तो है ही कि हम इंसानों की नज़रों से ओझल होने की ताकत रखते हैं। ये सब कुछ इंतहाई खुफिया तौर पर हुआ और किसी को कानो कान खबर ना हुई, मगर मुझे मेरे अब्बू जंगीर खान ने एक अमल के ज़रिए हमेशा के लिए इंसानों के सामने ज़ाहिर रहने पर कादिर कर दिया। न सिर्फ ये, बल्कि मुझ में से परियों वाली तमाम सिफ़ात को मेरे वजूद से एक महदूद अरसे के लिए ख़त्म कर दिया। अब मैं बिल्कुल इंसानी बच्चों की तरह अलीमुद्दीन के घर में परवरिश पा रही थी। मेरे हकीकी वालिद जंगीर खान ने ये सब क्यों किया। यहाँ आने के बाद मैंने इनसे कई बार पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो इनका एक ही जवाब था कि वो ये सब करके भी अलीमुद्दीन के एहसान का बदला चुका नहीं पाए। अब इन पर अलीमुद्दीन ने ऐसा क्या एहसान किया था कि जिसके बारे में उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया, मगर वो इस बोझ तले इतने दबे हुए थे कि सारी ज़िंदगी वो अपनी बिरादरी में अलीमुद्दीन के गुण गाते रहे और इसी एहसान के ज़ेरे बार होकर उन्होंने अपनी सगी बेटी को भी इनके हवाले कर दिया और हवाले भी ऐसा किया कि मेरे जवान होने तक उन्होंने मेरी खबर ही नहीं ली। मैं अलीमुद्दीन को अब्बू और शमीम को अपनी माँ ही समझती रही। मुझे वाकई इल्म ना था कि मैं परीज़ादी है, मगर जाने कभी कभी मुझे कुछ अजीब से एहसासात क्यों होते थे कि मेरा दिल बेइख्तियार हो जाता कि मैं फ़ज़ाओं में उड़ूं, दूर बसे अनदेखे देशों की सैर करूं, और कभी तो मुझे लगता कि जैसे मैं इस पर कादिर हूं, मगर जब भी मैं इस पर अमल पैरा होने की सोचती तो एक बेबसी और बेचैनी की दीवार सी मेरे सामने आ जाती और मैं कुछ न कर पाती। ऐन आलमे जवानी में मुझे अक्सर कुछ माफूकुल फितरत ख्यालात ज़्यादा ही आने लगे और मुझे अपने आप में कुछ हैरत अंगेज़ और अनहोनी सी तब्दीलियों का अदराक होने लगा। इसी दौरान मुझे यकीन होने लगा कि जैसे मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, या फिर कुदरत की तरफ से मुझे शायद कुछ खुसूसी इनामात से नवाजा गया है। एक रात जब मैं घर के चौबारे पर रीलिंग के सहारे खड़ी कुछ बेरब्त सी सोचों में डूबी हुई थी कि अचानक मेरा वजूद गैर मुतवाज़न हुआ और मैं नीचे गिरने लगी। तो एक हैरान कुन वाक़या हुआ। जो ही मेरा वजूद फ़ज़ा में पहुंचा, मेरी दोनों पसलियों के दरमियान मेरी बाहों के नीचे पर नमूदार हो गए और मैं फ़ज़ा में तैरने लगी। पहली बार तो मैं इतना घबरा गई कि मैं जल्द ही नीचे उतर आई। वो तो शुक्र है मुझे इस हालत में किसी ने देखा नहीं था, वरना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े हो सकते थे। अब मेरा शक यकीन में बदल गया। मैं अपने बारे में बहुत ज़्यादा हैरान थी कि ये सब क्या है जो मेरे साथ हुआ। इन्हीं ख्यालात में आधी रात को मैं परेशानी के आलम में एक बार फिर चौबारे पर चली आई। ये सर्दियों की एक अंधेरी रात थी। मैं मुकम्मल यकीन के साथ चौबारे से उड़ी। इस रात मैंने अपने गांव और इर्द गिर्द काफ़ी इलाके की सैर की और वापस लौट आई। मेरा रहा सहा शक भी दूर हो गया। हैरत की बात यह है कि मैं जो ही उड़ान भरती मेरे पर निकल आते और परवास के ख़त्म होते ही मेरी पसलियों में कहीं गायब हो जाते। इससे दूसरी रात मुझे सोते से उठा लिया गया। मेरे अब्बू जंगीर खान और इनके साथी पूरे घर में फैले हुए थे। अब्बू जंगीर खान के साथ एक लड़की भी थी जिसकी शक्ल हूबहू मुझ जैसी थी। उन्होंने इस लड़की को मेरे बिस्तर पर सुलाया और इसे कुछ देर समझाने के बाद मुझे यहाँ नूरपुर की पहाड़ियों में ले आए।
الغرض یہاں مجھے 2 ماہ کے لیے رکھا گیا۔ یہاں آ کر مجھے اپنی اصلیت کے بارے میں صحیح ادراک ہوا۔ میرا استقبال یہاں پر ایک شہزادی کی حیثیت سے ہوا، کیونکہ میرے ابو جہانگیر خان اس سلطنت کے بادشاہ ہیں اور میں ہی ان کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے ابو جہانگیر خان نے اپنے دوست کے لیے بہت بڑی قربانی دی تھی، اور شاید نہیں، یقیناً اس کی مثال ملنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھا۔ یہاں آ کر مجھے پتہ چلا کہ میرے والدین مجھے بے حد چاہتے تھے۔ وہ ہفتے میں کئی بار مجھے دیکھنے کے لیے آتے رہتے، اور کبھی علیم الدین کے سامنے ظاہر ہو کر ان سے ملتے تو کبھی ان کے سامنے ظاہر ہوئے بغیر ہی مجھے دیکھتے اور چلے جاتے۔ علیم الدین جسے میں ابو اور شمیم جسے میں ماں سمجھتی ہوں، اور اب بھی مجھے ان کی یاد اسی طرح ستاتی ہے جس طرح تمہیں ان کی یادیں بے چین کیے رکھتی ہیں۔ اور تمہارے والدین چاچی کوثر اور چاچو سلطان تو مجھے کبھی بھول ہی نہیں سکتے۔ اس قاتل رات نے جہاں تم سے ساری کائنات چھین لی، وہیں پہ اس رات نے میری امنگوں کا خون کر دیا۔ ہمارا بھرا پورا گھر خاک کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا ظالموں نے۔ یہ کہتے ہی شبو کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ اس نے بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ میں نے اس کا سر گود میں لے لیا اور اسے چپ کرانا چاہا، مگر جب میں نے اسے تسلی دینا چاہی تو خود میرے گلے میں کوئی چیز پھنسنے لگی، اور جانے کتنی صدیوں کے بعد پہلی بار میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ بے اختیار میں رونے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے آج ہی میرے اپنوں کی موت ہوئی ہے، اور پھر جانے کب تک ہم دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتے رہے۔ دامنے کوہ میں شام سے پہلے ہی شام اتر آئی۔ سورج پہاڑی کے مغربی کنارے کی بلندیوں کے پیچھے غائب ہو گیا۔ شام سے کچھ پہلے آسمان بادلوں سے گھر گیا اور خوبصورت سی پھوار کی شکل میں بارش شروع ہو گئی۔ کھانا کھانے کے بعد ہم اپنے کمرے میں چلے آئے، اور شبو نے یادوں کے سفر کو وہیں سے شروع کیا جہاں سے ختم کیا تھا۔ اس رات تم خوش قسمتی سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے، اور میں اس رات وہاں نہیں تھی، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے ہماری سلطنت کے حالات بہت خراب تھے اور ہم حالت جنگ میں تھے۔ اسی وجہ سے میرے ابو جہانگیر خان نے مجھے یہاں بلا لیا۔ پہاڑی کی دوسری طرف کی سلطنت سے ہماری کب کی دشمنی جاری تھی، اور اسی دشمنی نے ہمیں جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ اس رات جب یہ واقعہ ہوا، اس میں میری جگہ پر میری وہ ہم شکل ماری گئی جو کہ اب اکثر میری جگہ ڈیوٹی دینے لگی تھی، اور میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے بھی کہیں زیادہ تمہیں چاہتی تھی۔ بہرحال وہ بیچاری اپنی خاموش محبتوں کو اپنے ساتھ لیے قبر میں دفن ہو گئی۔ چالاک دشمن کچھ غداروں کی وجہ سے ہماری سلطنت پر قابض ہو گیا، اور ہمارے پورے خاندان کو زندان میں ڈال دیا گیا، جس میں بھی شامل تھی۔ اس قید کے دوران ہمیں باہر کے حالات کا بالکل بھی علم نہ ہوا۔ ہمیں بالکل بھی خبر نہ تھی کہ تم اور تمہارے خاندان پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اس قید کے دوران میں بارہا تم کو یاد کر کے روتی رہی۔ اسی دوران مجھے قابض دشمن کے روبرو پیش کیا گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں اس سے شادی کر لوں تو ہماری سلطنت ہمیں واپس مل سکتی ہے، مگر میں اس کے لیے کہاں راضی ہو سکتی تھی۔ میں نے اسے 2 ٹوک جواب دیا کہ یہ ناممکن ہے، میں کسی جن سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ مجھ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ مجھے قید کے دوران طرح طرح کی صحبتوں سے واسطہ پڑا، مگر میں نے وجود پر لگنے والے ہر زخم کو چوم لیا کہ میں یہ سب تمہاری خاطر ہی تو کر رہی تھی، اور پھر میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے بنا کسی کو اپنے وجود کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گی۔ تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی غیر میرے وجود کو چھو لیتا؟ اور پھر یہ میرا وجود کہاں تھا؟ یہ تو میرے پاس تمہاری امانت تھی، اور میں تمہاری امانت میں خیانت کیسے کر سکتی تھی؟ 1 ماہ پہلے کچھ پڑوسی دوست ملکوں نے اس ظالم حکمران کی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ہمیں آزادی نصیب ہوئی، ایک بار پھر ہماری سلطنت قائم ہو گئی۔ پڑوسی دوست ملکوں نے کچھ انتہائی سہل اور قابل قبول شرائط کے تحت ہمارا ملک ہمیں واپس دے دیا۔ ابو تو سلطنت کے انتظامات میں لگ گئے، مگر میں نے سب سے پہلے اپنے گھر کا رخ کیا۔ مگر وہاں ملبے کے ڈھیر پر تمہیں دیکھ کر مجھے انتہائی حیرت اور دکھ ہوا۔ واقعات کی تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ یہ سب کیا دھرا وڈیرے شاہ میر کا تھا۔ اسے جانے کیسے معلوم ہو گیا تھا
کہ جلد ہی میری تم سے شادی ہونے والی ہے۔ اس ظالم اور بے رحم شخص نے ہر چیز ہی ختم کر ڈالی۔ ڈائنامیٹ لگا کر اس کے بندوں نے رات کے اندھیرے میں پورے گھر کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا، اور پھر تمہاری حالت دیکھ کر تو میرا جگر کٹ گیا۔ اپنے گھر اور تمہیں تباہ کرنے والوں کو میں نے اسی رات موت کے گھاٹ اتار دیا، اور میرے لیے یہ سب چندہ مشکل نہ تھا، مگر ایک مجرم میں نے تمہارے لیے سنبھال کر رکھا ہوا ہے، اور وہ ہے شامیر، جسے میں نے اسی کی جاگیر میں بستی سے دور ویرانے میں ایک جگہ قید کر رکھا ہے۔ راکھ کے ڈھیر پر بیٹھے بیٹھے تم نفسیاتی مریض ہو چکے تھے۔ تمہیں وہاں سے نکالنے کے لیے رات کے وقت تمہارے سامنے مجھے خود کو ظاہر ہونا پڑا، اور اس سے آگے کے حالات کا تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ کیا ہوا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ کہانی ختم ہو چکی تھی، اور میں انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اڑ کر اس تک جا پہنچوں اور اس کی گردن دبوچ لوں۔ شبو نے بیڈ پر جانے سے پہلے اپنے مرمری بازوؤں کو میرے گلے کا ہار کر دیا، اور آہستہ آہستہ میرے کندھوں کو سہلانے لگی، مگر اب یہ میرے لیے ممکن نہیں رہا تھا کہ میں نے آہستگی سے اس کے مرمری بازوؤں کو اپنی گردن سے جدا کیا، اور شبو سے انتہائی دکھی اور آرزودہ لہجے میں کہا، نہیں شبو، میری نظروں کے سامنے میرا گھر جل رہا ہے، میرے پیاروں کی چیخیں میرے اندر گونج رہی ہیں، انتقام کا لاوا مجھے جھلسائے دے رہا ہے، اور ایسے میں نہیں، میری جان نہیں، جب تک میں اپنے پیاروں کے قاتل سے اپنا انتقام نہیں لے لوں گا، میری روح کو چین نہیں آئے گا۔ دوسرے دن صبح صبح ہی مجھے میرے سسر زنگیر خان کا بلاوا آ گیا۔ میں جلدی سے تیار ہو کر ان کے پاس پہنچا۔ جاتے ہی انہوں نے وقت ضائع کیے بغیر میرے سامنے شامیر سے انتقام کا پلان رکھا اور کہا، اسے قتل کر دینا نہ تمہارے لیے مسئلہ ہے اور نہ ہمارے لیے، کیونکہ وہ ہمارا قیدی ہے اور ہم اس سے جو چاہیں سلوک کر سکتے ہیں، مگر میرا ایک مشورہ ہے کہ اسے اس کے علاقے میں اس کی سیاست سمیت یوں دفن کیا جائے کہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی مقام عبرت ہو جائے۔ میرے بیٹے، وہ تمہارا ہی مجرم نہیں بلکہ وہ تمہاری قوم اور مذہب و ملت کا بھی مجرم ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے ملک کا غدار اور پڑوسی ملک کا ایجنٹ ہے۔ ہمیں علم ہے کہ اس کی جاگیر میں اس نے دہشت گردی کے لیے کہاں کہاں اسلحہ چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ کئی ملکی رازوں کو وہ ابھی تھوڑے دنوں میں پڑوسی ملک کی تنظیم کے حوالے کرنے جا رہا ہے۔ چرس، گانجا، افیون اور ہیروئن کا وہ بیوپاری ہے، جانے کب سے وہ تمہارے ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں لگا ہوا ہے، اور جانے کیوں وہ اب تک تمہارے ملک کے حساس اداروں کی نظروں میں نہیں آ سکا۔ شاید اس لیے کہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہے۔ میری نظر میں بہتر یہی ہے کہ اسے تمام ثبوتوں کے ساتھ قانون کے محافظوں کے حوالے کر دیا جائے۔ اگر پھر بھی تمہاری ضد ہے کہ تمہیں ملکی مفاد کی نہیں صرف اپنے انتقام سے غرض ہے، تو میں اسے آج ہی یہاں بلوا لیتا ہوں۔ اس کا ذکر سنتے ہی میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ میں شش و پنج میں تھا کہ اپنے سسر کو کیا جواب دوں کہ اتنے میں دروازے سے شبو داخل ہوئی۔ اس کے چہرے سے پریشانی نمایاں تھی، جانے اب کیا مسئلہ ہو گیا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا، مگر زنگیر خان نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ زنگیر خان مجھ سے مخاطب ہوئے، تو ٹھیک ہے بیٹے، ابھی تھوڑی دیر میں سوچ کر تم مجھے اپنا جواب دے دو، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے ان سے اجازت لی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ جانے شبو کو کیا پریشانی تھی اور وہ کیا بات بتانے آئی تھی۔ ان کی سلطنت میں اب بھی مسائل چل رہے تھے، شاید پھر کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا۔ میں ان خیالوں کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ناشتہ لیے شبو کمرے میں داخل ہوئی۔ ہم دونوں نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ اتنے میں زنگیر خان کی طرف سے مجھے پھر بلاوا آ گیا۔ میں آہستگی سے چلتا ہوا ان کے کمرے تک پہنچا۔ اسی وقت ان کے پاس اور بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے جاتے ہی وہ لوگ اٹھ کر باہر چلے گئے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور سامنے رکھی آرام دہ کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹے، بات یہ ہے کہ جس کے لیے مجھے تم کو ایمرجنسی میں بلانا پڑ رہا ہے، جیسا کہ تم جانتے ہو،
ہم ابھی اپنی سلطنت کے کئی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، اسی لیے آپ کو پورا وقت نہیں دے پا رہے، اس کے لیے معذرت کرتے ہیں۔ اور تمہارے لیے ایک افسوسناک اطلاع یہ ہے کہ تمہارا دشمن ہم نے اسی کی جاگیر میں ایک مخصوص جگہ پر قید کر رکھا تھا، مگر جانے کیسے وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ اسے ساتھ لے کر آنے والے جوانوں کی ٹولی نے ابھی مجھے اطلاع دی ہے کہ وہ قانون کے محافظوں کے جیالوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ آخری اطلاع کے مطابق یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ اس کا پورا گروہ پکڑا گیا ہے اور مزید گرفتاریوں کا عمل ابھی جاری ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید قانون نافذ کرنے والے پہلے ہی اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ میرا نام آفرین ہے، میں انگلینڈ کی رہنے والی ہوں۔ بنیادی طور پر تو ہم پاکستانی ہیں، مگر میرے والدین ایک عرصہ ہوا انگلینڈ شفٹ ہو گئے اور وہیں پر میری پیدائش ہوئی۔ میرے والد زنگیر خان شمالی علاقہ جات کے رہائشی تھے، اب بھی ان کا خاندان وہاں پر آباد ہے، مگر ایک عرصہ ہوا ہمارا خاندان والوں سے میل جول نہیں ہے۔ مجھے بچپن ہی سے اپنے آبائی وطن کو دیکھنے کا شوق تھا اور اسی سلسلے میں آخر کار میرے والد صاحب نے مجھے اجازت دے دی۔ اسلام آباد میں ان کے ایک دوست کے ہاں میری وقتی طور پر رہائش کا انتظام کیا گیا۔ رات 1 بجے کے قریب میں وہاں پہنچی تو میرا بھرپور استقبال کیا گیا۔ اسلام آباد کی رہائشی ان کے دوست عبدالصمد کی بیٹی نورین سے میری دوستی ہو گئی اور وہ بھی میرے ساتھ شمالی علاقہ جات کی سیر کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ راستے میں اس نے مجھے ایک عجیب و غریب کہانی سنائی۔ وہ کہانی اس کی سہیلی شبو کی تھی۔ مزید اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ میری شکل ہو بہو اس کی سہیلی شبو سے ملتی ہے۔ شمالی علاقہ جات کی سیر کرنے کے بعد ہم دونوں شبو سے ملنے کے لیے اس کے گاؤں پہنچے تو پتہ چلا کہ اسے اور اس کے خاندان کو کسی جاگیردار نے بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ راکھ کے ڈھیر پر بیٹھے جوان کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ اس خاندان کا بچ جانے والا واحد فرد ہے جو کہ اب نفسیاتی مریض بن چکا ہے۔ میں نے نفسیاتی امراض کے علاج میں اسپیشلائزیشن کر رکھی ہے۔ مجھے اس نوجوان سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ میں نے اس کی پوری ہسٹری معلوم کی اور مجھے چند باتیں ایسی بھی معلوم ہوئیں جن کو بنیاد بنا کر میں نے اس شخص کے علاج کا اسکیچ اپنے ذہن میں ترتیب دے لیا۔ اس ہسٹری کو پڑھنے اور بار بار بغور اس مریض کا مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی کہ اس مریض کا علاج ممکن تھا۔ اس دوران مجھے پتہ ہی نہیں چلا جانے کب میں اس کی محبت میں گرفتار ہوتی چلی گئی، اور اس بے لوث محبت نے مجھے بہت کچھ سوچنے اور کرنے پر مجبور کر دیا۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ شخص اس حادثے کے بعد اب تک رویا نہیں تھا اور میں کسی نہ کسی طریقے سے اسے رلانا چاہتی تھی، اور دوسرے ایک نام جو اکثر اس کی زبان پر رہتا تھا وہ تھا شبو کا نام، اور پھر اسی نام میں مجھے امید کی کرن نظر آئی، مگر اس کے لیے مجھے ایک قربانی دینا پڑی، اور سچ تو یہ ہے کہ میں یہ قربانی جان و دل سے دینا چاہتی تھی، اور میری نظر میں یہ ایک رسک تھا، مگر اس شخص کی محبت نے مجھے یہ رسک لینے پر مجبور کر دیا۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا مسئلہ تھا فنانسنگ کا۔ میرے لیے یہ مسئلہ بھی کوئی ایشو نہیں تھا۔ انگلینڈ میں ہمارا گارمنٹس کا کاروبار خوب چل رہا ہے، مگر اس کے لیے مجھے ایک بہت بڑی اماؤنٹ درکار تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کچھ بھی ان نیچرل لگے، سبھی کچھ اوریجنل لگنا چاہیے تاکہ میں اسے اس مقام تک لا سکوں جہاں سے میں اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل کر سکوں۔ آخر کار میں اپنے ابو کو منانے میں کامیاب رہی، اور پھر انہوں نے خود بھی اس مسئلے میں میرا بھرپور ساتھ دیا۔ سب کچھ جیسا میں نے چاہا ویسا ہی ہوتا چلا گیا، اور اس کے لیے ایک پورا فلمی گروپ میرے ساتھ رہا۔ گو کہ ان لوگوں نے مجھ سے اپنی خدمات کا بھرپور معاوضہ وصول کیا، مگر ان لوگوں نے معاوضے کا حق بھی ادا کیا۔ بھور پن میں ایک پورے ہوٹل کو اس سین کے لیے محل میں تبدیل کیا گیا۔ بارات کی شان و شوکت بڑھانے کے لیے آرمی کے قومی بینڈ کی خدمات بھی حاصل کی گئیں، اور اندھیری رات کے سما اور پہاڑوں میں زبردست اندیکھی لائٹنگ نے ماحول کو قدرتی طور پر افسانوی سا کر دیا، اور یہ سب میرے ساتھ موجود الیکٹرک انجینئر کا کمال تھا۔ مختلف موقع پر مجھے ملک کے بہترین ڈاکٹرز کا تعاون بھی حاصل کرنا پڑا، اور آخر کار میں اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب رہی۔ وہ رویا اور خوب رویا، حقیقی معنوں میں یہ اس کی صحت مندی کی طرف پہلا قدم تھا۔ لاہور ماڈل ٹاؤن کی کوٹھی میں شبو پودوں کو پانی دے رہی تھی
کہ اس کے موبائل کی بیل بج اٹھی۔ اس نے ایک ہاتھ میں پانی کا پائپ پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے ٹراؤزر کی جیب سے موبائل نکالا اور اسکرین کی طرف دیکھا تو انگلینڈ سے اس کی بہن صدف کی کال تھی۔ ہیلو مائی ڈیئر آفرین اور شبو رانی، مشہور سائیکارٹسٹ آف انگلینڈ۔ صدف شاید کچھ اور بھی کہتی کہ شبو نے اس کی بات کاٹتے ہوئے انتہائی خوشی سے کہا، اب کچھ اور مت بکنا، پتہ نہیں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، کبھی تو سنجیدہ بھی ہو جایا کرو، ہر وقت ہی کوے کی طرح ٹر ٹر کرتی رہتی ہو۔ تم پاکستان ضرور چلی گئی ہو اور اپنے محبوب کے لیے تم نے وہاں کی زبان بھی سیکھ لی ہے، مگر تم ابھی اہل زبان کی طرح اردو نہیں بول سکتی۔ یہ کوے کی طرح ٹر ٹر والا محاورہ درست نہیں، بلکہ ٹر ٹر کی جگہ تمہیں کائیں کائیں کہنا چاہیے۔ اچھا، اب زیادہ لمبا بھاشن دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ بکو کس لیے فون کیا تھا؟ جیجا جی کے حال پوچھنا چاہتی تھی میں، وہ کچھ تندرست ہوئے کہ نہیں؟ میں نے تم سے کہا بھی تھا باجی کہ اپنوں میں کیا کمی ہے، اور تم تھی کہ مانتی ہی نہیں تھی۔ تمہیں جانے اس پاگل میں کیا نظر آیا کہ تم اس سے دل لگا بیٹھی؟ یہاں سے تو تم پاکستان کے شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے گئی تھیں، اور پھر یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ میں پہلے بھی کئی بار تمہیں بتا چکی ہوں پگلی کہ وہ شخص لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ایک ہے، بلکہ سچ پوچھو تو اس جیسا کوئی نہیں ہے زمانے میں، اور تم جنہیں اپنا کہہ رہی ہو نا، سبھی دولت پر مر مٹنے والے گدھ کے سوا کچھ بھی نہیں، سالے سبھی لالچی لوگ ہیں، سب کے سب۔ میرا بس چلے تو شوٹ کر دوں سب کو۔ ارے باجی، تو اتنا لمبا چوڑا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ جانتی ہو اس سارے ڈرامے پر کتنا خرچ آیا؟ فلمی سیٹ اپ اور گھور بن کے ہوٹل والوں نے کتنے ڈالر ہڑپ کیے، تمہیں احساس بھی ہے کچھ؟ ہاں مجھے پتہ ہے سب کچھ، مگر وہ سب کچھ تمہاری جیب سے تو نہیں گیا نا۔ کروڑ پتی نہیں ارب پتی باپ کی بیٹی ہوں میں، یہ سارا روپیہ پیسہ کہاں لے کر جائیں گے ہم؟ میں نے اپنے آئیڈیل پر خرچ کر دیا تو کیا برا کیا؟ اگر کسی دن یہ راز کھول گیا کہ تم نے شبو کی ہم شکل ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے تو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ یہ بھی سوچا ہے تم نے؟ تم کیا سمجھتی ہو کہ وہ کسی کے بہکاوے میں آ کر مجھے چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں، وہ یہ سوچنا بھی گناہ سمجھتا ہے، اور رہی بات مجھے چھوڑنے کی تو یہ ناممکن ہے۔ تم نہیں جانتی ان گاؤں کے لوگوں کو، یہ جس سے ایک بار نکاح کر لیں اسے چھوڑنا یہ کسی بھی حال میں گوارا نہیں کرتے، کیونکہ یہ ان کی عزت کا معاملہ ہوتا ہے، اور میں جانتی ہوں یہ ہر چیز کا سودا کر سکتے ہیں، مگر عزت کی بات آئے تو یہ جان فدا کر سکتے ہیں، مگر عزت کا سودا گوارا نہیں کرتے۔ مگر سبھی گاؤں والے ایک جیسے تو نہیں ہوتے نا؟ ہاں نہیں ہوتے، مگر میرا محبوب ایسا نہیں، اور دوسروں سے مجھے غرض نہیں۔ زلفی میری جان، اب سارے مسائل تقریباً حل ہو چکے ہیں، آپ بھی بالکل تندرست اور صحت مند ہیں، مگر کئی دنوں سے میرے دل میں ایک پھانس سی ہے، اور اکثر اس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہو جاتی ہے، اور پچھلے کئی دنوں سے میں راتوں کو پرسکون نیند سو نہیں پائی۔ میں کئی بار آپ سے بات کرتے کرتے رہ جاتی ہوں، مگر اب میں مزید آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی۔ آخر بات کیا ہے جس کے لیے ہماری شبو رانی کو اتنی لمبی تمہید باندھنے کی ضرورت پڑ گئی؟ بات یہ ہے کہ شبو کہتے کہتے ایک بار پھر رک گئی۔ بتاؤ نا، لگتا ہے تم کو مجھ پر اعتبار نہیں رہا، یا پھر کوئی اور بات ہے؟ ذوالفقار نے ہلکا سا غصہ دکھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ پر اعتبار تو مجھے اپنی ذات سے بھی بڑھ کر ہے، مگر آج میں آپ کو جو کچھ کہنا چاہتی ہوں وہ بات ہی ایسی ہے کہ… شبو کہتے کہتے ایک بار پھر جھجکی۔ اب تم غیروں کی سی بات کرو گی تو مجھ سے جھانپڑ کھاؤ گی، ذوالفقار نے پیار بھری خفگی سے کہا۔ نہیں، پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ بات خواہ کیسی بھی کیوں نہ ہو، آپ مجھ سے نہ تو ناراض ہوں گے اور نہ ہی مجھے کسی بھی حال میں چھوڑیں گے۔ شبو نے ڈرتے جھجکتے اپنی بات مکمل کی۔ لا حول ولا قوت! تو اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ مجھے تم کو یقین دلانے کے لیے وعدہ بھی کرنا ہوگا، اور اگر میں وعدہ کر کے بھی نہ نبھاؤں تو پھر میرا کیا کر لو گی تم؟ یہ کیا اجنبیوں کی طرح باتیں کر رہی ہو تم؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آج تمہیں ہو کیا گیا ہے آخر۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ وعدے وعید ان سے کیے جاتے ہیں جن پر اعتبار نہ ہو، اور جہاں اعتبار نہ ہو وہاں پیار نہیں ہوتا، اور جہاں پیار نہ ہو وہاں وعدوں کی اہمیت ہی کیا رہ جاتی ہے۔
اور اگر پھر بھی میری جان کی تسلی وعدہ کرنے سے ہی ہوتی ہے تو پھر مجبوراً ہمیں وعدہ کرنا ہی پڑے گا، کیا کریں؟ یہ کہہ کر ذوالفقار نے شبو کو کلائی سے پکڑتے ہوئے مزید کہا، ویسے بہتر ہوتا کہ تم وعدوں کے بجائے میری ذات پر اعتبار کرتی۔ تو ٹھیک ہے، میں سوری کرتے ہوئے اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں اور آپ پر اعتبار کرتے ہوئے اپنے دل کی بات بتاتی ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں محبت میں شاید خود غرض ہو گئی تھی۔ یہ کہنے کے بعد اس نے تمام حقائق ذوالفقار کے سامنے رکھ دیے۔ ذوالفقار نے اس کی تمام باتیں انتہائی تحمل سے سنی اور کھڑے ہو کر آفرین کو گلے سے لگاتے ہوئے کہا، آج تم سے یہ باتیں سن کر مجھے انتہائی اچھا لگا، اور ویسے آپس کی بات یہ ہے کہ میں یہ باتیں کافی عرصہ پہلے جان چکا ہوں، مگر میں نے یہ باتیں تمہیں اس لیے نہیں بتائیں کہ میں اس وقت نہ صرف زندگی کے تلخ حقائق کو جان چکا تھا بلکہ میں تمہاری صاف نیت اور محبت کو بھی سمجھ چکا تھا، اور تم نے جو میرے لیے قربانیاں دیں وہ اس دور میں کون کسی اجنبی کے لیے کرتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ شبو میرا پیار اور زندگی تھی، مگر جو کچھ تم نے میرے لیے کیا میں اسے کیسے بھلا سکتا ہوں؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ تمہارے ذہن میں جو بھی خلش ہے اسے نکال دو اور آؤ میرے سنگ آگے بڑھو، یہ سمجھ کر کے جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں اور وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کی رضا مان لینے میں ہی سب کی بھلائی ہے۔ آفرین یہ سب سن کر رو پڑی۔ زلفی کی بھی آنکھیں بھر آئیں۔ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے، جانے کب تک اپنے اپنے من کا بوجھ ہلکا کرتے رہے۔ باہر ایک نیا دن نکل آیا تھا۔ لان میں لگے درختوں پر پرندے چہچہاتے ہوئے اس ذات لازوال کی صفت و ثنا اپنی اپنی بولیوں میں ادا کر رہے تھے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے پیاروں سے اور اپنے ملنے جلنے والوں سے شیئر کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور پلیز کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔